السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں۔ اور اللہ کی ان بے شمار نعمتوں، ان انگنت احسانات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور اس کی سب سے بڑی نوازش یہ ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا، اپنے واحد مقبول دین اسلام کا پیروکار بنایا۔ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات اسلام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس احسان کا شعور اور اس کا احساس ایک مسلمان کو ہمیشہ ہونا چاہیے۔ ہمارے دامن میں اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، ہم پر اللہ رب العالمین کے جتنے احسانات ہیں، ان ساری نعمتوں، ان ساری نوازشوں میں اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اگر اسلام کی اس نعمت کی واقعی قدر ہوگی اور آدمی کو اس کے نعمت ہونے کا واقعی احساس ہوگا تو انسان اس بات کی فکر کرے گا کہ یہ نعمت حفاظت کے ساتھ وہ اپنی اگلی نسلوں تک کے منتقل کر دے۔ اس لیے ایک مومن بندے کی اپنے بچوں کے حوالے سے سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے، اگر واقعتاً اس کو اسلام کی ویلیو پتہ ہے، اگر واقعتاً اس کو اسلام کی قدر پتہ ہے کہ میں اس نعمت کو کیسے بحفاظت خالص شکل میں اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کر دوں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اگر فکر مند ہیں، اگر ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا جذبہ سچا ہے تو ہم کو ان کے فیوچر کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم بچوں کے فیوچر کی بات کرتے ہیں تو فیوچر کے حوالے سے ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا بچہ مستقبل میں کاروبار کیا کرے گا، تعلیم کتنی حاصل کرے گا، کس گھر میں رہے گا، کیا کمائے گا۔ فیوچر ہمارے ذہن میں صرف دنیا میں بچوں کے مستقبل تک کے محدود ہے، حالانکہ ہر ایمان والے بندے کا اصلی فیوچر تو وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اصلی زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ خود ایک مسلمان کو اپنے حوالے سے بھی اس بارے میں فکر مند رہنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا قبر میں اور حشر میں، اور یہی فکر مندی اپنے بچوں کے بارے میں بھی ہونی چاہیے کہ میرے بچے کی موت کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ تو ایمان والا اگر اس کا ایمان کا دعویٰ سچا ہے اور ایک مسلمان اگر اس کو اسلام کی نعمت کا صحیح ادراک ہے، صحیح شعور ہے، واقعی احساس ہے، تو اپنے بچے کے دین کے بارے میں فکر مند ہونا اس سے محبت کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ محبت کا یہ احساس اور اسلام کی نعمت ہونے کا اور اتنی بڑی نعمت ہونے کا شعور ہمارے دلوں میں سچا نہیں ہے، اور اس نعمت کے احساس نہ ہونے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فکر مند نہ ہونے کی وجہ سے آج بہت بڑی تعداد میں مسلمان لڑکے، مسلمان لڑکیاں اس دین کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں۔ ارتداد کی ایک لہر اٹھی ہوئی ہے اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان لڑکے بھی اور لڑکیاں خاص طور پہ بہت بڑی تعداد میں اسلام کو چھوڑ کر کے دیگر مذاہب اختیار کر رہے ہیں یا الحاد کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ہم ارتداد کہتے ہیں۔ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے واپس چلا جانا، پلٹ جانا، کسی مسلمان کا اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام سے لوٹ جانا، چاہے وہ اسلام کسی مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان رہا ہو اور وہ اسلام کو چھوڑ دے، یہ بھی ارتداد ہے۔ یا پھر یہ کہ اس نے اسلام قبول کیا ہو پھر اسلام کو چھوڑ کر کے دوبارہ کسی مذہب میں چلا جائے، یہ بھی ارتداد ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب اختیار کر لے، یہ بھی ارتداد ہے۔ اور اسلام کو چھوڑ کر کے لا مذہب ہو جائے، ملحد ہو جائے، ناستک ہو جائے، خدا کا، کائنات کے خالق کا انکار کر دے، یہ بھی ارتداد ہے۔ آج کے زمانے کے سنگین ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ارتداد کا مسئلہ ہے، خاص طور پہ مسلمان لڑکیوں کے ارتداد کا مسئلہ ہے۔ ارتداد کا مسئلہ کتنا سنگین ہے اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ صرف مہاراشٹر کے اندر جن بھائیوں کی ارتداد کے اس مسئلے پہ نظر ہے اور انہوں نے اعداد و شمار پیش کیے ہیں، مہاراشٹر کے ہر ضلع میں، بڑے بڑے ضلع، تھانے ضلع ہے، ممبئی میں اور کلیان کے علاقے میں، پونے میں، امراوتی میں، اورنگ آباد میں، ایک ایک ضلع میں ایک مہینے کے اندر 12، 15، 18، 20، 22 کیسز آ رہے ہیں مسلمان لڑکیوں کے مرتد ہونے کی۔ یہ صرف مہاراشٹر کی صورتحال ہے۔ یو پی کی صورتحال اس سے زیادہ خراب ہے، ساؤتھ کے جو شہر ہیں ان کی صورتحال اس سے زیادہ خراب ہے۔ حیدرآباد، بنگلور، بڑے بڑے شہروں سے مسلمان لڑکیوں کے مرتد ہونے کی مسلسل خبریں آ رہی ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ مسلمانوں کی جو ملی تنظیم ہے مسلم پرسنل لا بورڈ، اس نے اپنے لیٹر ہیڈ پر باقاعدہ یہ بیان جاری کیا کہ اہل علم کو، علماء کو، ملت کے ذمہ داروں کو، قوم کے رہنماؤں کو اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھ کر کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھنا پڑے گا۔
باقاعدہ گائیڈ لائن جاری کی، ہدایات جاری کی گئیں کہ اس موضوع پر گفتگو ہو، مختلف دعوت کی جو پلیٹ فارم ہیں، ممبر و محراب سے لے کر کے سوشل میڈیا تک کے اس فتنے کے مقابلے کے لیے کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ کس حد تک سنگین ہے یہ تو واقعی صورتحال جو ہے اس حساب سے ہم نے کہا، ورنہ مسلمان کے لیے ارتداد سے بڑی اور کوئی خطرناک چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے ارتداد کا گناہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ ہماری شریعت میں مرتد کی سزا قتل رکھی گئی ہے۔ یعنی اسلامی شریعت کے اندر کافر کے وجود کو تو برداشت کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی اسلامی حکومت ہو، اسلامی نظام ہو، اس اسلامی نظام کے اندر کوئی شخص اگر کافر ہے پیدائشی اور وہ اپنے کفر پر اڑا ہوا ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو زبردستی کفر چھڑوا کر کے اسلام میں داخل کیا جائے۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ نے واضح بتا دیا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی پیدائشی طور پہ کافر ہے اور وہ کافر ہی رہنا چاہتا ہے، وہ اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا، اسلام اس بات پہ زور نہیں دیتا کہ اس کافر کا وجود اسلامی حکومت میں، اسلامی خلافت میں، اسلامی نظام میں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ زبردستی اس سے نہیں کی جائے گی تم کفر چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن ارتداد کا گناہ اسلام میں قابل قبول نہیں ہے، مرتد کا وجود اسلامی نظام میں، اسلامی حکومت کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اس پر اجماع ہے امت کے علماء کا، کہ جو شخص مرتد ہو جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ مرتد کی سزا قتل ہے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جو اپنے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو اپنے دین کو تبدیل کرے اس کو قتل کر دو۔ یہ واضح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہندوستان جیسے علاقے میں کوئی باپ یا کوئی بھائی یا کوئی تنظیم کا ذمہ دار اٹھ کر کے کسی مرتد کو قتل کر دے، کیونکہ مرتد کو قتل کرنا اس کا ایک پروسیجر ہے۔ وہ جب اسلامی حکومت ہوگی، وہ اسلامی حکومت میں وہ عدالتی کارروائی سے اس کو گزار کر کے، اس پہ حجت قائم کر کے، اس کے موانع دیکھ کر کے، اسباب دیکھ کر کے، شرطیں دیکھ کر کے، پھر وہ عدالت حکم جاری کرے گی اور عدالت کی طرف سے اس کا قتل کیا جائے گا جب اسلامی نظام ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں نہ اسلامی حکومت ہے نہ اسلامی نظام ہے، تو یہاں مرتد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ ارتداد کی سنگینی کو سمجھیں کہ ہمارے دین میں ارتداد کتنا بڑا گناہ ہے، کہ اسلامی شریعت کے اندر کافر کا وجود تو قابل قبول ہے، مرتد کا وجود قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، فتنے بہت سارے تھے، بہت ساری آزمائشیں، بہت سارے چیلنجز تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، لیکن حضرت ابوبکر نے سارے محاذ چھوڑ کر کے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مرتد کے ساتھ جنگ۔ جو مرتد ہو چکے تھے لوگ، جو ارتداد اختیار کر چکے تھے، اور یہ حضرت ابوبکر کا امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ حضرت ابوبکر کی جب عظمت بیان ہوتی ہے اور امت پر ان کے احسانات کا بیان ہوتا ہے، تو سب سے بڑی جس احسان کا بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے ارتداد کی اس لہر کو طاقت کے زور سے دبا دیا اور مرتدین کے ساتھ جنگیں کی، یہاں تک کہ ان کا خاتمہ کر دیا اور ارتداد کے اس فتنے کو ختم کر دیا۔ آپ سوچئے کہ اتنے سارے محاذ کام کرنے کے حضرت ابوبکر کے تھے، سب سے پرائرٹی انہوں نے کس کو دی؟ ارتداد کے فتنے کے مقابلہ کرنے کو۔ سب سے بڑی پرائرٹی ان کی نظر میں وہی تھی۔ پچھلے ادوار میں بھی آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھیں، علامہ ثناء اللہ امرتسری اور سب سے نمایاں نام ہے اس حوالے سے، اور بھی بہت سارے علماء، ہندوستان میں جب انگریزوں کا قبضہ ہوا اور ایک ارتداد کی ایک الگ طرح کی لہر اٹھی، کہیں پر عیسائی مذہب اختیار کرنے کی ایک لہر تھی، اور کہیں پر سناتن دھرمیوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی تھیں، اور ادھر ایک ارتداد کی لہر چل رہی تھی۔ اس وقت اہل اسلام نے، خاص طور پہ اہل علم نے، علماء نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی، تحریر کے میدان میں، تقریر کے میدان میں، مناظروں کے میدان میں۔ آپ کتنے سارے آپ ہندوستان کے اہل علم کے مناظرے، آپ ان کی تاریخیں پڑھیے کہ انہوں نے کس کس طرح سے ہر باطل مذہب سے مقابلہ کر کے ارتداد کی اس لہر کا مقابلہ کیا ہے۔ تو اولاً ہمارے اس پہلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ارتداد کا یہ مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اس پر نوٹس لینے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ محض کسی فروعی مسائل میں ہونے والے اختلافات کی طرح کوئی اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اختلافات سے آگے کا مسئلہ ہے۔ اس وقت امت بہت سارے مسائل سے گھری ہوئی ہے، تعلیمی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، لیکن ارتداد سے بڑا کوئی مسئلہ اس وقت ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس ارتداد کی لہر کو نہیں روکا گیا، یعنی ایک تو سب سے، ہم ویسے ہی پہلے سے ہندوستان میں مائنورٹی میں ہیں، اور اگر اتنی تیزی کے ساتھ کی لہر اٹھے گی اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو مائنورٹی اور زیادہ بڑی مائنورٹی بن جائے گی۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہم ویسے ہی بہت ساری ہماری، یعنی ڈیموکریسی میں اقلیت ہونا ویسے بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، پھر اس کے بعد اقلیت اور کم ہوتی چلی جائے،
پھر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ارتداد کی یہ لہر لڑکیوں میں خاص طور پہ اٹھی، مسلمان لڑکیوں میں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں جس کو انشاءاللہ ہم اپنے اگلی ویڈیوز میں ان کی نشاندہی کریں گے، لیکن آپ سوچئے کہ اگر بہت بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں مرتد ہوتی ہیں تو جو مسلمانوں کا سیکس ریشیو ہے وہ اس کا جو ان بیلنس ہے وہ ویسے بھی کم ہے۔ اب بھی مسلمان لڑکیوں کی تعداد مسلمان لڑکوں کے برابر نہیں ہے، وہ ویسے ابھی کم ہے، 950 کے قریب کچھ ہے، اور اگر یہ لہر جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا گیا تو پھر یہ سیکس ریشیو کا جو یعنی تناسب جو ہوتا ہے مردوں کی آبادی کا اور عورتوں کی آبادی کا، وہ اگر بہت بری طرح بگڑے گا تو پھر آئندہ اور بہت سارے مسائل، یعنی کسی بھی قوم میں اگر لڑکیاں تعداد میں کم ہو جائیں اور لڑکے زیادہ ہو جائیں تو اس کے پھر بہت سارے سماجی نقصانات ہوتے ہیں اور بہت سارے مسائل پھر اس کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ اور ویسے ہی مسلمان کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ مسلمان اپنے دین کی دعوت دے کر کے اس کے محاسن بیان کر کے دوسرے لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دے کہ وہ آ کر کے یہ دین اختیار کریں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے دعوت دے کر کے ان کو اسلام میں لانے کا ذریعہ بنتے، ان کو جہنم کی آگ سے بچاتے، ان کو جنت کی طرف بلانے والے بنتے، خود ہم اپنی قوم کی بچیوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے۔ اس وقت زیادہ پرائرٹی اس مسئلے کو دینی ہے، یعنی دعوت تو ایک کام ہے ہی ہے، ہمارے عام طور پہ دعوت کے نام پر زیادہ کام اس پہلو سے تو ہو رہا ہے کہ دوسروں کو پکڑ کر کے کلمہ پڑھا دیا جائے۔ حالانکہ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ محض کلمہ پڑھا دینا دعوت ہے کہ نہیں ہے، لیکن توجہ جو زیادہ اس طرف ہے۔ حالانکہ دعوت میں جتنی بھی ہمارے ایفرٹس لگ سکتے ہیں وہ زیادہ توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ مسلمان لڑکیوں کی دینی تربیت کر کے، ذہن سازی کر کے، اور ارتداد کے فتنے کے جو ہماری بچیاں شکار ہو رہی ہیں ان کے اسباب پر غور کر کے ان اسباب کا سد باب کیا جائے۔ یہ زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں، اسلام کی سچی محبت ہے، تو اپنی بچوں کی، اپنی بچیوں کی فکر کریں۔ ایمان والا بندہ اس کی فکر مندی یہی ہوتی نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اپنے بچوں سے کیا کہا؟ ایک باپ کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کی فکر مندی کن چیزوں کو لے کر کے ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچے کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیا کاروبار کریں گے، کیسے دنیا میں ان کی زندگی بسر ہوگی، کیسے ان کی معیشت چلے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے دنیا کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں۔ عین موت کے وقت اپنے بچوں کو بلا کے کیا کریں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ یہ اصل فکر مندی ہونی چاہیے۔ یہ فکر مندی آپ کے دل میں ہے، آپ کو اس بات کی فکر ہے، آپ ارتداد کی خبریں سن رہے ہیں، اگر یہ خبریں اب جب باہر سے آ رہی ہیں تو شاید آپ کو اس کا احساس نہ ہو، لیکن اگر اس فتنے کو، اس لہر کو دبایا نہیں گیا تو پھر یہ فتنہ ہمارے گھروں کے اندر بھی پہنچے گا۔ ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آج اگر کچھ لڑکیاں ارتداد کی فتنے کا شکار ہو رہی ہیں، کل میری اپنی بچی اس ارتداد کی فتنے کا شکار نہیں ہوگی۔ معاشرے اور سماج کے ہر مسئلے کو جب تک قوم کا ہر فرد اپنا مسئلہ نہیں سمجھ لے گا تب تک مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اس لیے اس کو اپنا مسئلہ سمجھنا ہے کہ یہ میرا اپنا پرسنل مسئلہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان لڑکی اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہے، یہ اس کے گھر والوں کا نہیں، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، وہ میری بچی ہے، وہ میرے قوم کی بچی ہے۔ اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچئے، یعنی باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے دینی مستقبل کے لیے کس طرح فکر مند ہوتا ہے۔ آپ توحید اور دین کی بات تو جانے دیں، باپ کو تو اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ میرے بچے میرے بعد نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو نماز کا پابند بنانا اور میری نسلوں کو نماز کا پابند بنانا، میری آنے والی نسل کو نماز کا پابند۔ یعنی صرف دین ہی نہیں، عبادات اور عمل تک کے لیے ایک سچے خالص مسلمان کو اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہونا۔ تو یہ ہمارا اس سیریز کا پہلا ویڈیو تھا ارتداد کے مسئلے پر۔ اس مسئلے کی کیا سنگینی ہے، واقعی صورتحال کیا ہے، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی، اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے دین میں ارتداد کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک جرم یعنی اس کے دنیا کے اعتبار سے جو سزا ہے اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں مرتد کو قتل کرنے کی سزا دے دی گئی ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم شریعت کی نگاہ میں۔ باقی یہ کہ آخرت میں تو اس کے سارے اعمال تباہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صاف صاف فرما دیا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ تم میں سے جو اپنے دین سے ارتداد اختیار کرے گا، دین سے پلٹ جائے گا اور اس حالت میں اس کی موت ہوگی کہ وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ایک سچی اگر فکر مندی ہے ایک مسلمان کے لیے، تو یہ فکر مندی دل کے اندر ہونی چاہیے کہ ہماری یہ بچیاں جو مرتد ہو رہی ہیں دنیا میں بھی ان کے اعمال ضائع ہیں، اور قیامت کے دن یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والی ہیں۔ تو ان بچیوں پر رحم کریں،
اپنے قوم کی بچیوں پر رحم کریں، اپنے نسلوں پر رحم کریں کہ اگر اس فتنے کو وقت رہتے ہی نہیں روکا گیا تو بہت ممکن ہے کہ آپ کا خاندان، میرا خاندان، ہماری آنے والی نسلیں محفوظ نہ رہیں۔ اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس کا دنیاوی نقصان بھی ہے، دینی نقصان بھی ہے، یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اس کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ معاشرے کے جو ذمہ داران ہیں ان کو سر جوڑ کر کے بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ اس فتنے کا سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے، اور سد باب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اسباب پر غور کیا جائے۔ اس فتنے کو روکنا ہے تو پہلے اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کے کازز کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیوز میں ہم ان کے اسباب پر غور کرنے کی، ان کی نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔